فزیوتھیراپی جو ہے وہ کیا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے کیوں ضروری ہے، تو آپ اسے سادہ الفاظ میں کیسے سمجھائیں گی؟ فزیکل تھیراپی جیسے نام سے ہی پتہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ایکسرسائز کرتے ہوئے کریں، جس کے اندر سرجری شامل نہ ہو، جس کے اندر میڈیسن شامل نہ ہو، صرف ایکسرسائز شامل ہو، موبلٹی کو واپس سے ٹھیک کر دیں، اس کو فزیکل تھیراپی کہیں گے۔ کون سی پین یا دردوں کے لیے جو ہے وہ فزیوتھیراپی جو ہے وہ دوائی سے بہتر ہے؟ اگر آپ کو جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، پٹھوں کے کھچاؤ ہیں، اگر آپ کو کڑل پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں انگلیاں سن ہوتی ہیں، تو اس میں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈائریکٹ فزیکل تھیراپسٹ کے پاس آنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ فزیوتھیراپی کیا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے کیوں ضروری ہے۔ جب بھی باڈی میں پین ہو تو اس درد سے نمٹنے کے لیے دوا کی بجائے فزیوتھیراپی کو ترجیح کیوں دی جائے؟ ایک عام فرد کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس باڈی پین کے لیے اسے دوا کی ضرورت ہے یا فزیوتھیراپی کی؟ کیا فزیوتھیراپی جو ہے وہ صرف جسمانی درد کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فزیوتھیراپسٹ ڈاکٹر مریم رانا صاحبہ۔ عام آدمی جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ جاننا اور سمجھنا چاہ رہا ہے کہ فزیوتھیراپی جو ہے وہ کیا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے کیوں ضروری ہے، تو آپ اسے سادہ الفاظ میں کیسے سمجھائیں گی؟ اچھا، فزیکل تھیراپی جیسے نام سے ہی پتہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ایکسرسائز کرتے ہوئے، موبلٹی کراتے ہوئے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کندھا جام ہو گیا ہے، اس کو کھولنے کی کوشش کریں، جس کے اندر سرجری شامل نہ ہو، جس کے اندر میڈیسن شامل نہ ہو، صرف ایکسرسائز شامل ہو، ورزش شامل ہو، اس کے تھرو آپ جو ہے آپ کسی بھی بندے کی موبلٹی کو واپس سے ٹھیک کر دیں، اس کو فزیکل تھیراپی کہیں گے۔ یہ بالکل اس کی عام ڈیفینیشن ہے جتنا ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، جس کے اندر میڈیسن اور سرجری شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ پچھلے 7 سالوں سے بطور فزیوتھیراپسٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور مشہور و معروف سنگر علی ظفر صاحب بھی فزیکل تھیراپی کے لیے وہ آپ کی کلینک آئے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دوا کی بجائے فزیکل تھیراپی یا فزیوتھیراپی کو کیوں ترجیح دی جائے؟ اچھا، ترجیح دینے کا مقصد یہ ہے، اور ہم بار بار اس بارے میں بات بھی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، میڈیسن دے دے گا، گولی دے دے گا، 3 نہیں تو 4 دے دے گا، 4 نہیں تو 1 دے دے گا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، اور اس کے نقصان کے ساتھ ساتھ نہ وہ صرف آپ کا وقتی طور کا حل ہے، وہ آپ کے مسلس کو شرنک بھی کر رہا ہے، پٹھوں کو شرنک کر رہا ہے، وہ آپ کو ریلیکس بھی نہیں ہونے دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی آپ کے اسکن پہ ہو گیا، آپ کے معدے پہ ہو گیا، بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں بھی اس سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف ایکسرسائز کے تھرو جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ بنا سکیں۔ عمومی طور پر کسی بھی فرد کو اگر پین ہوتی ہے تو اس کی پہلی ترجیح جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیر تو انتظار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر پین ٹھیک نہ ہو تو فوری طور پر وہ کسی دوائی کا انتخاب کرتا ہے، اور اس دوران جو دوائی کا انتخاب ہے یا دوائی کے چننے کا عمل ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر لیتا ہے۔ تو لوگ جیسے ہی پین ہوتی ہے تو سب سے پہلے دوائی کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اچھا، دوائی کو ترجیح اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ دوائی فوری طور پہ عمل کرتی ہے۔ آپ نے ادھر گولی کھائی، اس نے آپ کے نروس سسٹم کو جا کے دبا دیا، جو پین کو، درد کو کاز کر رہی ہے، آپ کی ساری رگیں جو ہیں انہوں نے اس کو جا کے دبا دیا، اس کو پکڑ کے سلا دیا ایک طرح سے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کو درد محسوس ہونی بند ہوگی، تو اس لیے آپ کو فوری طور پہ یہ لگتا ہے سر میں درد ہے، فوراً اٹھاؤ پیناڈول کھا لو، جسم میں درد فیل ہو رہا ہے اٹھاؤ پیناڈول کھا لو۔ پیناڈول تو ہماری نیشنل ایک وہ پین کلر بنا دی گئی ہے کہ ہر مسئلے کے لیے آپ وہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس کا ریئیکشن یہ ہے فوری طور پہ آپ کو سن کر دے گا، جسم کو درد محسوس نہیں ہونے دے گا۔ تو ہم آرام پسند قوم ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو ہی ترجیح دیتے ہیں بجائے سے کہ ہم اس کا ٹیمپریری حل کی جگہ پرماننٹ سولوشن ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ پین جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ باڈی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ہم کاز کی ٹریٹمنٹ کی بجائے وہ جو جس کی وجہ سے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کہاں مسئلہ ہے، تو ہم اس کو ہی نروس سسٹم کو ہی خاموش کروا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے باڈی ہمیں بول کے نہیں بتا سکتی، میں پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں تو وہ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے، کبھی کمر میں درد ہو جائے گی تو بتائے گی بھائی میں تھک گئی ہوں مجھے ریسٹ کرنے دو، یا پٹھا ٹھنڈا گرم محسوس ہونے لگ گیا، یا چبھن انگلیوں میں، تو یہ چیزیں نا باڈی بتائے گی نہیں کہ اب میرے ساتھ یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو حل کرو، وہ ریئیکشن دے گی، وہ آپ کو اس طرح کے اشارے دیتی ہے کہ پھر آپ کو ریسٹ پہ جانے کی ضرورت ہے اور ساتھ آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ وہ ریئیکشنز بند کرا دیں، اپنی باڈی کو ہی خاموش کرا دیں، آپ کو اس کی سننی چاہیے اور اس کی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے آسانی سے اس کو حل کرنے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ہم اس کا پتہ کیسے چلائیں گے کہ ہماری باڈی میں پین ہوئی ہے تو کون سی پین یا دردوں کے لیے جو ہے وہ فزیوتھیراپی جو ہے وہ دوائی سے بہتر ہے؟
اچھا دیکھیں، پہلی اپروچ آپ کی یہی ہونی چاہیے، جیسے اگر آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی ٹراما ہوا ہے، کچھ بھی ہوا ہے، تو آپ آرتھو کو کنسلٹ کرتے ہیں، کسی بھی نزدیک جنرل فزیشین کو کنسلٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی پہلی اپروچ یہی ہونی چاہیے۔ اچھا، فزیکل تھیراپی کی طرف لوگوں کا کچھ مائنڈ سیٹ بھی اس طرح سے بن چکا ہے، ذہن اس طرح سے بن گیا ہے کہ وہ پہلی اپروچ ان کی طرف نہیں کرتے کہ نہیں وہ تو بعد میں ورزش کروا دے گا اگر ضرورت ہوئی، جب انتہا ہو گئی تو چلے آپ آرتھوپیڈک کو وزٹ کریں، آپ اس سے اپنی درد کے بارے میں مشورہ لیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہو چکا ہے، اور وہ پھر آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آئندہ آپ کو ایکس رے کرانا چاہیے یا آپ کو میڈیسن لینی چاہیے یا آپ کو فزیکل تھیراپی کرانی چاہیے۔ تو بہتر یہ کہ آپ پہلے کسی سے مشورہ لے لیں، لیکن میرے مشورے کے مطابق اگر آپ کو جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، پٹھوں کے کھچاؤ ہیں، اگر آپ کو کڑل پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں انگلیاں سن ہوتی ہیں، تو اس میں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈائریکٹ فزیکل تھیراپسٹ کے پاس آنا چاہیے۔ اچھا، ایک عام آدمی یا ایک عام مریض اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اس وقت دوائی کی ضرورت ہے یا فزیو تھیراپی کی ضرورت ہے؟ اس کو اسی طرح سے پتہ چلے گا، دیکھیں میرے کندھوں میں درد ہوگی تو مجھے پہلی اپروچ تو یہی لگے گی کہ فوری حل ہے، کیونکہ میں نے کام پہ جانا ہے تو میں کوئی نہ کوئی گولی کھا لوں اٹھ کے۔ لیکن اگر میں شعور رکھتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے پرماننٹ سولوشن چاہیے کہ مجھے 3 گھنٹے بعد دوبارہ گولی کی ضرورت نہ پڑے، تو میں کوشش کروں گی کہ گھر پہ گرمائش دینے کے لیے کوئی چیز ہے تو فوراً اس کو گرمائش دے لی، جو کہ فزیکل تھیراپی میں ایک ہوم ریمیڈی ہے، گھر پہ کرنے کے ایک آرام سا نسخہ ہے کہ آپ اپنے پٹھوں کو گرمائش دیں اگر آپ کو بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ عام بندے کی بھی یہی اپروچ ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیمپریری حل ہے اور وہ پرماننٹ سولوشن ہے۔ اچھا، یہ جو فزیو تھیراپی ہے کیا یہ صرف جسمانی مسائل کے لیے یعنی باڈی پینس کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے؟ بالکل ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ اچھا، جیسے میں کل پرسوں یہ بھی کسی سے بات کری تھی کہ آپ ذہنی سکون کے لیے جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، مائیگرینز ہو رہی ہیں یا گردن کے کھچاؤ آ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سٹریس ہے، یہ تو میرے کام کا سٹریس پریشر مجھ پہ آیا ہوا جس کی وجہ سے میری گردن کے کھچاؤ ہیں اور مجھے یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آپ پوسچر اپنا بیٹھنے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے یا کوئی بھاری چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں یا کام پہ اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں کہ وہ سارا آپ کا کھچاؤ یہاں آتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ذہن سے اور اپنے سٹریس سے جوڑ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ غور کریں کہ وہ اصل وجہ کیا ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو ذہنی سکون کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ غلط ڈائریکشن میں اس چیز کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو روٹ کاز پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کیا نقصان دے رہی ہے جسم کو اور اس کو آپ نے کیسے اوائڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بعض اوقات نا ایک فٹیگ کی کیفیت ہوتی ہے، جو انسان کا ذہن ہے، انسان ذہنی طور پہ تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اب یہ جو ذہنی تھکاوٹ ہے اس کا جسمانی پین سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اور ایسا کیا کیا جائے، یعنی کہ جب پین ہوتی ہے تو یہ تو کاز ہے، تو اب ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ تو لازمی کرنی ہے، تو کوئی ایسا طریقہ کار ہے، کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں کہ جو ہم اختیار کریں تو ہم پین سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، پہلے تو یہ کہ آپ پین سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ اپنی مثال دیکھ لیں، آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا بھی، آپ کو لیپ ٹاپ بھی یوز کرنا، آپ ڈرائیو بھی کر رہے ہوں گے، 100 گھر کے بھی کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سارے عمل کے دوران آپ کو ضرور محسوس ہوتا ہوگا آپ کندھے کھینچنے یا کبھی گردن میں مسئلہ آ رہا ہے یا کمر درد کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس پہ آپ اپنی روٹین کو چینج کریں۔ میں بار بار یہی کہتی ہوں، احتیاط جو ہے نا وہ علاج سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہلکی پھلکی سے احتیاط کریں، جیسے نرم سول والا شوز پہنیں، بیٹھیں تو اپنے ہپس کے نیچے کشن رکھ کے بیٹھا کریں، اس سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ زیادہ دیر اگر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کالر کا استعمال کرنا چاہیے، کسی بھی فارمیسی سے مل جاتا ہے۔ پھر ہر گھر پہ ایک ہیٹنگ پیڈ لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ پٹھوں کو گرمائش دے سکیں اگر وہ اسٹف ہو سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز کرنے سے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ دیر درد میں رہنے کی وجہ سے آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی ورک ایفیشنسی جب آپ کی خراب ہوتی ہے تو پھر آپ ذہنی طور پہ بھی کوفت میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دردیں مجھے کب جان چھوڑیں گی، میں کام نہیں کر سکتا، آپ اپنے آپ کو کویسچن کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے آپ باہر آ ہی نہیں پاتے ہیں پھر اس طرح سے۔ تو آپ کی ورک ایفیشنسی اور آپ کا لائف سٹائل خراب نہ ہو تو اس کے لیے آپ پہلے سے احتیاط شروع کر دیں۔ اچھا، اگر آج کل ہم عمومی ایک روٹین دیکھیں، زیادہ تر روٹین دیکھیں، کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہماری جو زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہیں وہ انڈور ہیں، یعنی کہ آؤٹ ڈور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جو لوگ آفیسز میں، ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں یا کہیں بھی کہیں بھی آئی ٹی انسٹیٹیوشن میں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ انڈور ہے، تو اب فزیکل ایکٹیویٹی تو ہے نہیں، تو اب اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ اچھا دیکھیں، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، پیشنٹ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور وہ آرام سے دیکھیں نہیں، ٹائم نہیں ہوتا، روٹین ایسی ہے، صبح اٹھتے ہی فوراً بھاگا آفس جانا ہے، رات کو واپس آنا ہے، کھانے کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سارے لیے میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ برسک واک ہوتی ہے، یعنی کہ تیز تیز چلنا،
سمپل ایک کام کریں, کچھ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, تیز تیز چلا کریں, اس سے کیا ہوتا ہے پسینہ آتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, اور وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے, وہ آپ کی جسم کے لیے اچھی ہے, آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے, آپ کا خون کا بہاؤ تیز رہتا ہے, آپ کے پٹھوں کو آکسیجن ملتی رہتی ہے, اور یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. اگر یہ بھی نہیں کرنا تو سونے سے پہلے نا سیدھی ٹانگ اوپر اٹھا کر اور پاؤں کو آگے پیچھے, پلانٹر فلیکشن اور ڈارسی فلیکشن ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں, یا اینکل پمپس کہہ لیں, آپ نے وہ کرنے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ سیدھی ٹانگ اوپر اٹھاتے ہیں, خون کا بہاؤ بالکل نیچے آپ کی لوئر لمب کی طرف آتا ہے, وہ آپ کے پٹھوں کو سرکولیشن کرتا ہے بلڈ کی, آپ کے آکسیجن سارے مسلس کو جاتی ہے, یہ بھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اور یہ سونے سے پہلے نیند پہ بڑا اچھا اس کا اثر ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیں. اگر آپ آفس میں جاب کرتے ہیں, زیادہ لیپ ٹاپ جیسے آئی ٹی ورک ہے, یا بینکرز ہیں, ان کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے, تو ہر 20 منٹ کے بعد اپنی سیٹ سے اٹھ کے ایک دفعہ چکر کاٹ لیں, اور کچھ نہیں تو پھر بیٹھ کے نیک کی اسٹریچنگس کر لیں, بٹ آگے لے کے آنا, پیچھے لے کے جانا, یا شولڈر کی شرگنگ, جیسے بچہ کندھے اوپر اٹھا لیتا ہے, یا شولڈر کی راؤنڈنگ, اس طرح کی ہلکی پھلکی اسٹریچنگس کر لیں. تو کوشش کریں آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ آنکھوں کے لیول پر ہو, آپ کے گھٹنے چیئر سے تھوڑا سا نیچے جاتے ہو, ایک باقاعدہ اینگل بنا ہو. اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کو شکایت آ رہی ہے تو ہم تو موجود ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم ایک تو ہے کہ ہماری جو ہم کام کرتے ہیں, تو یہ مجبوری ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے لیپ ٹاپ اور ہم نے اسکرین کے سامنے بیٹھنا ہے, لیکن مجبوری کے علاوہ بھی ایک ایڈکشن کی صورتحال بھی ہے. جس طرح ہم کام سے واپس آئے ہیں تو جو فری وقت ہمیں ملتا ہے وہ موبائل فون لے جاتا ہے. اگر ہم ابھی بھی ہم نوٹ کریں اپنی روٹین, تو جیسے ہی ہمیں کوئی وقت ملتا ہے تو ہم فوراً موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں, اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے ہمارا سر جو عموماً وہ اس ڈائریکشن میں, ہاتھ میں موبائل ہے اور اس طرح جھکا ہوا ہے. تو اب اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ جو پوسچر ہے اس کو کیسے وہ کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ اچھا دیکھیں, آپ کا ایک مخصوص پوزیشن میں بیٹھنا, جیسے الٹا لیٹ کے فون استعمال کر رہے ہیں, صوفے پہ لیٹ کے, یعنی سارا دن کام کرنے کے بعد میری خود کی بھی عادت ہے کہ مجھے رات کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ دیکھے بغیر سوں گی نہیں, تو میں نے ریلیکس کیا کیا, کہ میں سارا دن نکلی ہوئی ہوں, رات کو واپس آ رہی ہوں. تو کوشش یہ کریں کہ اگر بہت بھی مجبوری ہے, ایک تو لائٹ کم میں نہ فون استعمال کریں, اس سے آنکھوں پہ پریشر پڑتا ہے, آنکھوں کے مسل ویک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا, آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کا فون آپ کی آنکھوں کے بالکل لیول پر ہو, اگر آپ کو ضرورت پڑ بھی رہی ہے استعمال کرنے کی, ٹھیک ہے, الٹے سیدھے لٹک کے اس کو فون کو استعمال نہ کریں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے, کہ جب آپ کا بے وجہ جاگنا بھی آپ کے پٹھوں کو کمزور کرتا ہے, بلا وجہ کی بھوک لگاتا ہے, آپ کے باڈی کے اندر انسولین کی ریزسٹنس کو پیدا کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے. تو پھر اس کے لیے بھی آپ لوگ آ رہے, تو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اب وہی آپ نے فون استعمال نہ کیا ہوتا, ایک طریقے سے سوئے ہوتے, نیند بھی پوری کی ہوتی, بلا وجہ اپنے میٹابولزم کو, معدے کو بھی خراب نہ کیا ہوتا, تو یہ سارے مسئلے بھی نہ ہوتے. ڈاکٹر مریم صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ فزیو تھیراپی جو ہے وہ کیا ہے, اور یہ انسانی جسم کے لیے کیوں ضروری ہے, اور اس انٹرویو میں ہم نے یہ بھی جانا کہ درد کے علاج میں ہم دواؤں کی بجائے ہم فزیو تھیراپی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, اور فزیو تھیراپی جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم سلیوشن ہے. دوا جو ہے وہ وقتی طور پہ انسان کے درد کو ختم کر دیتی ہے. تو اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.